اکثر اوقات یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ہم شکل ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے آپ کے احباب ہیں، جیسے آپ کی سراؤنڈنگز ہیں، جیسے آپ کے دوست ہیں، آپ بھی دن بدن ان کے ہم شکل بنتے جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی محفلوں میں رہنا بہت ضروری ہے. میں اسے عموماً یوں کہتا ہوں کہ اگر آپ عقاب ہیں تو ضروری ہے کہ آپ عقابوں کے ساتھ رہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ مرغی کے بچے چکس کے ساتھ رہیں، مرغی کے بچوں کے ساتھ رہیں اور ان کے ہم شکل بن جائیں. یہ بہت ضروری بات ہے کہ آج آپ جانیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کی شناخت کیا ہے. جب بات آتی ہے شناخت کی تو شناخت بنانے کے پیچھے کئی سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. کئی سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا ہاتھ آپ کی زندگی کو کامیاب زندگی بنانے میں ہوتا ہے. کئی سارے لوگ آپ کو صورت اور شکل بخشنے میں آپ کے مددگار ہوتے ہیں. اسے ہم یوں کہتے ہیں کہ کسی نے مجھے بنایا اور اب میں کسی کو بنا رہا ہوں. The same way it's very important کہ اچھے لوگ آپ کی زندگی میں ہوں، اچھے لوگ آپ کے گرد و نواح میں رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہو. صلاح کار ہم اسے کہتے ہیں کہ صلاح کار ہوں، اچھے صلاح کار ہوں. آج ہم آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میں کیوں صلاح کاروں کی بات کر رہا ہوں. آج ہم پروگرام کے اندر اچھے صلاح کاروں کے اوپر بات کرنے والے ہیں. اچھے دوست، ایسے دوست جو آپ کو ٹھیک راہ دکھائیں جب آپ مشکل حالات میں ہوں، جب آپ کو باتوں کی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں کن راہوں کو اختیار کروں. وہ لوگ آپ کی زندگی میں ہوں جو آپ کو سمت بتائیں، آپ کو ٹھیک ڈائریکشنز دکھائیں. سو آج کے اس خاص موضوع پر بات کرنے کے لیے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کئی دفعہ ہم اس بات کو ویلیو نہیں کرتے، ہم لوگوں کو ہی ویلیو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں میں کل ہی جڑنا وہ بادشاہ ہوں، میں کل ہی شیر ہوں، میں کل ہی سارا کچھ کر لوں گا. بٹ ایسا نہیں ہوتا. یہ زندگی کا طرز نہیں ہے، یہ نیچر کا اصول نہیں ہے. نیچر کا اصول یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورت ہمیں ہماری زندگی میں ہے جو ہمیں ٹھیک راہ دکھائے، ٹھیک سمت دکھائے. اس موضوع پر ہمارے ساتھ آج خداوند کے زبردست خادم اور میرے بے حد پیارے دوست پاسٹر شریف رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ میرے لیے ایک زبردست کاؤنسلر کے طور پر ہیں، اچھے صلاح کار ہیں اور ہمیشہ نشیب و فراز ہوں یا چاہے اچھے خوشی شادمانی کے دن ہوں، یہ میرے ساتھ رہتے ہیں. اور میں بے حد شکر گزار ہوں ان کی زندگی، ان کی منسٹری کے لیے اور اس بات کے لیے بھی کہ آج ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر ہے. سو بنا وقت کو ضائع کیے ہوئے بھائی صاحب کی طرف چلتے ہیں. پاسٹر جی تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کے لیے، آپ کے آنے کے لیے اور آج اس خاص موضوع پر بات چھیڑنے کے لیے، چرچا کرنے کے لیے. صلاح آپ کے نزدیک کیا ہے؟ لفظ صلاح کا کیا مطلب ہے اور صلاح کار کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے میں خدا باپ پیٹر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر گریس نیٹ ورک پر آپ اور آپ کی ساری ٹیم کا کہ جنہوں نے آج جن کے توسط سے میں خدا نے موقع فراہم کیا کہ ہم مل کر میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کی پوائنٹ ہے جس پر ہم بات کریں. اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ جب اس کنجی کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو وہ کامیابی کی طرف چل پڑیں گے. صلاح کار ہونا، صلاح میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی کنجی ہے جو آپ کے لیے کوئی بند دروازہ آپ سے نہیں کھول رہا، کوئی آپ کو طریقہ بتا دے وہ کھولنے کا باعث بن جائے. تو جس طرح خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، جب امثال کی کتاب اس کے 15 باب کی 22ویں آیت، میں چاہوں گا اس کو پڑھوں آپ کے سامنے. صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے پر صلاح کاروں کی کثرت سے قیام پاتے ہیں. یعنی صلاح کے بغیر آپ جو بھی پلان ارادے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے. اور ان کی جب کثرت سے مراد ہے جب زیادہ آپ صلاح لیں، صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے، تو سلامتی کی طرف ہم رواں دروازہ ہوتے ہیں، پھر قیام پاتے ہیں، قائم ہو جاتے ہیں ہم صلاح کاروں کے. پھر ایک اور بڑی زبردست اسی امثال کی کتاب 19 باب کی 20 آیت جو مجھے بڑی پسند ہے، وہاں لکھا ہے کہ مشورت کو سن تو آخر تو گناہ ہو جائے گا. یعنی مشورہ لینا جو ہے، صلاح لینا ایک ایسے محاورہ ہے نا کہ سنو سب کی کرو من، لیکن ضرور ہے ہو سکتا ہے میں کسی جگہ میرے من کی وہ بات درست ہو، لیکن صلاح جب ہم لیتے ہیں تو اس سے پھر ہمارے ارادے
میں سمجھتا ہوں بہت سارے ہم نقصانات سے بچ سکتے ہیں. ہم اپنے شاید ویسٹیج جو ہمارا ٹائم ویسٹ ہماری ویلتھ ویسٹ ہو جائے اس سے بچ سکتے ہیں اصلاح کاروں کی. ویسے سکسیس ہونا یا پروڈکٹیو ہونا تو ایک بات ہے, وہ شخص کبھی پروڈکٹیو ہو نہیں سکتا. وہ سکسیسفل ہونا تو ایک آخر ہے نا, ایک ڈیسٹینیشن ہے, لیکن جب تک کوئی شخص پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زندگی میں ٹھیک صلاح کار نہ ہو, جس میں ہم اچھے استادوں کو گن سکتے ہیں, ماں باپ کی اصلاح کو گن سکتے ہیں, دوست ایسے جو ہمیں ٹھیک راہ دکھائیں وہ ہو سکتے ہیں, یا ایسے رہبر رہنما جو ہمارے اوپر روحانی یا جسمانی طور پر ہمارے قائد ہیں وہ ہمیں ٹھیک اصلاح دے سکتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ہم اسے قبول نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھ سے بڑا عقل مند کون ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی شخص کی, وہ چاہے کتنا ہی دانشور پڑھا لکھا ڈگریز کے ساتھ کیوں نہیں ہے, اگر اس کے اندر یہ سوچ آ گئی تو پہلی بیوقوفی تو اس نے یہی کر دی جہاں اس نے سوچ لیا کہ میں خود ہی اپنے تائیں سب کچھ کر سکتا ہوں. میں آج ضرور چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کی مشاورت سے اس بات کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کتنا ضروری ہے کسی شخص کی زندگی میں صلاح کاروں کا ہونا, اور کیوں ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو ویلیو کریں. نیلسن منڈیلا کا آپ نے نام دنیا واقف, ڈیفینیٹلی لیجنڈ وہ سیاستدان ہوا ہے. حقیقت میں اس کی ہسٹری پڑھ رہا تھا, لائف ہسٹری. اب وہ دیکھیں کہ اس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ جیل میں گزارا اور اس کے بعد وہ افریقہ کا پریزیڈنٹ بنا. تو وہ اپنی کامیابی کے پیچھے بتاتا ہے کہ میرا جو ہے کوچ ہے, کوچ کا کام صلاح دینا ہے. دیکھیں فرنٹ پہ بے شک میں نیلسن منڈیلا وہ کہتا ہے جو کچھ میں کرتا تھا, وہ پولیٹیشنز بھی ہوں میری فیملی کی, تو میں اس نے باقاعدہ اپنی بک میں اپنے اس صلاح کار کی جو اس کا کوچ تھا اس نے اس کی تصویر دی ہے کہ میں جو کچھ اس کی. آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی پریزیڈنٹ پاکستان ہے, وزیر اعظم ہے, ان کے بھی مشیر ہوتے ہیں. ہر ادارے کا ایک مشیر ہوتا ہے, یعنی کہ وہ اگر الیکٹریکل کی بات اس میں اپنے مشیر کو بتاتا ہے, بتائیں جی الیکٹرک پاور کا کیا مسئلہ ہے. تو مشیر کا کام کیا ہے؟ صلاح دینا, مشورہ دینا. تو یعنی جتنے بھی آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے لیڈرز ہوئے ہیں ان کے مشیر ہوتے ہیں, ان کو مشورہ دیتے ہیں. تو اس کے بغیر میں چونکہ فورس میں بھی رہا ہوں, ہمارے کمانڈر کہتے تھے کہ جس کا اسسٹنٹ اگر نکما ہے تو سمجھو وہ اس کا لیڈر فیل ہے. حقیقت بات ہے. جو اس کو اسسٹ کر رہا ہے, جو اس کو مشورہ دے, اس کو اگر وہی سست ہے تو لیڈر فیل ہو گیا. اس نے کہا جس فورس کی ریزرو فورس نہیں ہے وہ, اور وہ بھی سست ہے, اگر ہے بھی تو وہ نکم ہے, وہ بیکار ہے, فیل ہے, وہ ناکام ہو جائے گا جنگ. تو بالکل ایک اچھا صلاح کار جو ہے وہ آپ کی قوت ہے, وہ آپ کی سپورٹ ہے. اور اس کے بغیر جیسے آپ نے کہا اکیلا شخص, تو اکیلے پہ تو خداوند جو ایک کلام میں لکھا ہے آواز میں, افسوس اس پہ جو تنہا ہے. واہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت ضروری ہے کہ ہم بطور پاسبان یا کسی بھی نوعیت میں, صرف پاسبان ہی نہیں, اگر آپ بزنس مین ہیں یا آپ ایون فیملی چلانے کے لیے, کئی دفعہ ہوتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم بچوں کو کس اسکول میں ڈالیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کس طرح سے لیڈ کریں. اسی لیے خدا نے ہی اس زمین پر ان سسٹمز کو رکھا ہے جس کو ہم اسکول کہتے ہیں, مینٹورشپ کہتے ہیں, کسی کے سپردگی میں رہنا کہتا ہے. ایون میں اسے یوں بھی کہتا ہوں کہ پاسبان کا بھی ضروری ہے کہ اس پر کوئی پاسبان ہو, بہت قائد کا بھی ضروری ہے کہ اس پر کوئی قائد ہو. and the chain is complete with all of these knuckles. ان ساری کڑیوں کو ملا کر ہی وہ پوری چین پوری ہوتی ہے. اگر کوئی کہے نا کہ جناب میں پوری زندگی ہر دن ہر وقت ہر گھڑی صحیح فیصلے کرتا ہوں, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ لوگ غلط فیصلے کرنے کی, میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تو اس نے بڑی ہی زبردست بات کہی. اس نے کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رشتہ دار آتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے, کوئی کہتا ہے یہ اپنی ماں کی طرح ہے, کوئی کہتا ہے یہ اپنے باپ کی طرح ہے, اور صحیح کہتے ہیں. لیکن جب وہ بچہ مرتا ہے تو نہ وہ ماں کا ہم شکل ہوتا ہے نہ باپ کا ہم شکل ہوتا ہے, وہ اپنے فیصلوں کا ہم شکل ہوتا ہے جو اس نے پوری زندگی فیصلے کیے ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم غلط فیصلے لیتے ہیں اور اس کے بڑے برے نتائج ہوتے ہیں, بڑے برے ریزلٹس ہوتے ہیں, اور اس میں انسان پھنس جاتا ہے. ابھی کلام مقدس میں سے جو آیت آپ نے پڑھی ہے
میں ضرور چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ پھر سے اسے دہراؤں اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ برکت کا سبب ہے. امثال کی کتاب کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت ہے, لکھا ہے صلاح کے بغیر ارادے ہی پورے نہیں ہوتے. آپ کا پلان جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے نہیں ہوتے پر صلاح کاروں کی کثرت سے قیام پاتے ہیں. مینز وہ مضبوط ہو جاتے ہیں, پختہ ہو جاتے ہیں. بس اب آج کوئی ایسا تجربہ آپ کی زندگی کا جہاں پر آپ کو لگا ہو کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا اور کسی دوست نے آ کے آپ کی رہنمائی کی ہو, کوئی ایسا تجربہ ہو جو بڑا امپیکٹ فل رہا ہو آپ کے لیے؟ ایک میں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے, میرا پسندیدہ ٹاپک گھرانا بھی ہے, کیونکہ خادم کے لیے, ایماندار کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنے گھرانے کی خبر. سچ بات. ہمارے ساتھ ایک دفعہ ایسا تجربہ ہوا کہ کچھ عزیزوں کی دعوت تھی. اب وہاں جانا بھی چاہیے تھا لیکن نہیں بھی جانا چاہیے. یعنی کچھ ہماری جو فیملی کے معاملات ایسے تھے کہ شاید ہمارے لیے, میرے لیے, میری فیملی والے وہ اجازت نہ دیتے, لیکن وہاں پر بھی اگر میں نہ جاتا تو وہ بھی میرے پرسنل فیملی کے لیے ٹھیک نہیں تھا. تو آخر میں نے پھر میری زندگی میں آج بھی, جب میں جاب میں بھی تھا یا روحانی بھی, میں نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے چرچ کا کام, تو 2-3 میرے مشیر ہیں, روحانی بھی ہے, جب کوئی سیکولر کوئی بات ہو تو وہ بھی ہے, تو میں ان کو پھر کالز کرتا ہوں. اور آپ نے ذاتی طور پر انہیں ویلیو کیا ہوا, بڑی بات ہے. اور وہ اس شخص نے میری ایسی زبردست رہنمائی کی, شاید اگر میں صرف اپنے خاندان کو رکھتا تو میری خاندان میں کہیں نہ کہیں کلاش آ جاتا, میری اپنی پرسنل فیملی ڈسٹرب ہوتی وہاں نہ جانے سے. لیکن اس نے بڑا زبردست مجھے مشورہ دیا. اچھا, یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, یہ تو ایک روزمرہ کی زندگی کی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان صلاح کاروں کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں پلس ہماری زندگی کے بڑے ڈیسیجنز میں بھی بڑا ہاتھ رہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, کئی دفعہ ایسا میرے ساتھ ذاتی طور پر ہوا ہے کہ میں فیصلے لینے میں کمزور پڑا ہوں. ایون میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں, کئی فیصلے میں نے ایسے لیے جن کا بڑا بڑا نقصان میں نے اٹھایا, لیکن میرا ذاتی یہ تجربہ رہا ہے 4-5-6 لوگوں سے کوئی بات پوچھ لینا, اس کے بعد نتیجہ نکالنا یا فیصلہ کرنا وہ بہتر رہ جاتا ہے. کیونکہ جتنے وہ کہتے ہیں, ایک عموماً بات کہی جاتی ہے کہ جتنے زیادہ دماغ ہوں گے اتنا بہتر طور پر نئے آئیڈیاز اور نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کوئی بھی شخص جو ہے اسے صلاح کاروں کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے, ان سے بھاگنا نہیں چاہیے. میں کس کے ساتھ صلاح کاروں کو رکھنا ہے, لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے بھی, ہم نے شروع میں بڑا اچھا وہ تمہید باندھی, تو آپ نے دیکھنا یہ کہ صلاح کن سے لے رہے ہیں, صحیح لوگوں, یہ پوائنٹ صحیح لوگ ہوں. آپ ناکام لوگوں سے صلاح لیں گے جا کے تو وہ آپ کو ناکامی کی طرف لگی جائیں گے. انہوں نے یہ کہا بھی, میں اسی ایکسپیرینس کی, جب میں نے اپنے پچھلا پروگرام نے کیا تھا کہ اپنے ریزائن جب, تو میں اکثر صلاح لیتا, لیکن کبھی کبھی روحانی معاملات میں دیکھا وہی بات, ناکام لوگ جو ہیں یا خوف زدہ جو ہیں, ایمان میں کمزور ہیں, یا ایک ڈبے کے اندر جو خود بند ہے, ہاں وہ آپ کو کبھی بھی نہیں آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے. تو مجھے جو میرے مشیر ہیں, جو میرے مینٹور ہیں, جب انہوں نے مجھے ایک بات کہی, اس نے کہا پادری صاحب جب آپ قربانی دیں گے پھر اور ہی خدا کا رنگ دیکھیں, پھر اور ہی قدرت دیکھیں, اور وہ آپ نے دیکھی بھی ہے. جی, اور وہی وہ چیز جو کچھ انہوں نے میری رہنمائی کی, اور میں نے عین وقت پر جا کر یہ فیصلہ کیا تو خدا نے اس کو ملٹیپلائی کیا, برکات دی, اور خدا نے بڑھایا. آج میں آپ چونکہ آپ پچھلے پروگرام کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یاد آ گیا کہ پچھلے پروگرام کے اندر میں نے بھی پھر اپنا تجربہ شیئر کیا جب آپ نے جاب چھوڑی, تو ہمارے ایکسپیرینسز بڑے ملتے جلتے تھے. لیکن ایک جو بات اس میں بڑی خاص تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے مشکل فیصلے کیے جو شاید اگر انسانی ذہن کے ساتھ سوچا جائے تو لگتا ہے کہ یار یہ کتنا بیوقوف شخص ہے, اتنی اچھی خاصی لگی نوکری چھوڑ رہا ہے اور ایسا کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بات آپ کے لیے ہے, میری زندگی کے تجربات آپ کی زندگی کے تجربات سے فرق ہوں گے. میرے ذاتی فیصلے ہو سکتا ہے آپ کے حالات ایسے نہ ہوں کہ آپ وہ فیصلے سے, میں کسی کو انکریج نہیں کر رہا جاب چھوڑنے کے لیے, جو ہے یہ میرے لیے میرے لیے. تو یہ بات بہت واضح ہے, لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر رکھا ہے جنہوں نے ہماری اچھی صلاح کی ہے.
اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں عقابوں کے لیے ضروری ہے عقابوں کے ساتھ رہیں، ان کے ہم شکل بنیں، ایسا نہ ہو کہ آپ چوزوں کے ہم شکل بن جائیں۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سے وہ چھڑ پڑے یار تینوں کی ضرورت لگی ہے، ایمی رسک نہ لے۔ آپ کے لیے جاب چھوڑنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی، بڑا رسک تھا، آپ کی بیوی بچے گھر فائنینسز بلز وغیرہ وغیرہ وغیرہ، چرچ کیسے چلے گا کیا ہوگا، کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے آپ نے بتایا تھا کہ چرچ ہولی سولی آپ کی سیلری پر ڈیپینڈنٹ تھا، تو کیسے سارا کچھ ہوگا۔ تو بھائی یہ مشکل فیصلہ تھا، لیکن چونکہ ہم نے ناکام لوگ جنہوں نے صرف اپنے آپ کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے، ہم نے ان سے صلاح نہیں لی، تو ان لوگوں سے بچیں جو خود کوزے میں بند ہے۔ اس کی ایک سادی سی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں، اکثر اوقات میں سب آپ نے بھی سنا ہوگا بھائی جی اسی ایتھی پیدا ہوئے ہیں، اساں نے ایتھی رہنا ہے، ایتھی ساڈی قبر بننی ہے، اسی ایتھے ہی ہیں، سارا کچھ ایتھی ہے۔ مطلب وہ ان کے پاس مستقبل کے لیے نہ تو ارادہ اور نہ ہی سوچ ہے کہ ہم نے اپنا مستقبل ایسے بنانا ہے۔ سو ایسے لوگ بڑے خطرناک ہیں کیونکہ وہ خود بھی محدود ہیں اور وہ آپ کو بھی محدود کر دیتے ہیں۔ میں اس میں میرے جو اس وقت میرے ڈیزائن کے والے سے دو جن میں میرے دل میں آ رہا ہے کہ ان کا نام لیا جائے، ایک میرے دوست ہے مشن مشتاق، انہوں نے یہ بات مجھے کہی کہ پادری صاحب جب آپ قربانی دیں گے پھر اور ہی خدا کریں گے۔ جب ایلیا نے قربانی جتنی بڑی تھی اتنی پھر آگ نازل ہوئی، اور سیکنڈلی خدا کے خادم ریورنڈ ہزقیل، ڈاکٹر ہزقیل سروش، اس نے کہا میں نے بھی چھوڑی تھی۔ میں نے اس سے کہا پادری صاحب آپ کو تو بڑے وہ جھولی بھی دے، میں کہا جی میرے لیے دعا کرے ہو، پادری جی میں کہ میں ذہن کیتا ہے ملاقات بات کی، کہنا ہوں گھر کرانی دعا کر شاید تو ذہن پہلے اس سے پھر مجھے بلیس، اس نے کہا اگر آپ نے ایمان پہ کیا تو خدا کسی چیز کی آپ کو کبھی نہیں آتے۔ اس نے پھر اپنا بتایا کہ میں نے 65 یا جب کوئی تھا کہ میں اس میں میل نرس تھے اس دور کے، تو میں نے ڈیزائن جب کیا تو کہنا بڑی میری سیلری تھی، تو خدا نے کسی چیز کی کمی آنے نہیں دی۔ یہ بات بالکل ہم جب کریں گے چوزوں کا مشورہ لیں گے تو پھر وہی بائبل میں ایک مجھے ریفرنس کے حوالے سے جب ہم مشورت لیتے ہیں، پہلا سلاطین 12 باب کی پہلی 17 آیت پڑھیں، تو جب سلیمان بادشاہ وفات پا جاتے ہیں تو اس کا بیٹا رجام اس کی جگہ بادشاہ جب بنتا ہے تو لکھا ہے کہ اس نے ان بزرگوں کو بلایا، جب لوگوں نے آ کے مطالبات سن کی، سلیمان نے بڑے ٹیکسز لگائے ہوتے ہیں اور بہت اس نے اپنی حکمت سے وہ تو سب کچھ کر رہا تھا نا کام، تو آ کر لوگوں نے ایک طرح دھرنا دے دیا جی آپ ٹیکسز کم کریں، یہ جوا بڑا سخت ہے۔ تو اس نے ان بزرگوں کو بلایا جو اس دربار پہ یا اس بادشاہ محل میں اس کے باپ کے قریب رہتے کہ ان سے میں مشورت لوں۔ اب انہوں نے ان کو کیا مشورہ دیا؟ کہا کہ تو ان لوگوں سے میٹھی میٹھی باتیں کر اور تو ان کا خادم بن جائے تو یہ ساری عمر تیری خدمت کرے گا۔ بڑا زبردست ان بزرگوں کا ایکسپیرینس تھا، عمر کا ایکسپیرینس، دربار کا ایکسپیرینس، باپ کے ساتھ رہتے اس کے، انہوں نے اچھا مشورہ دیا۔ لیکن چونکہ رجام ہے تو چھوٹی عمر کا نوجوان لڑکا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں خود سب کچھ ہوں۔ اس نے پھر کیا کیا، لکھا اس نے جوانوں کو جو اس کے ساتھ ہم عمر یا اس کے دوست یا وہ ان کو بلا لیا جن کے ساتھ وہ پڑھنگ گیمیں کھیلتا ہوا، تو پنجابی سے کہتے ہیں منڈیا مگر لگی تھے بنو لوگ رہنا۔ اس نے ان لڑکوں کی جب صلاح لی، انہوں نے کہا بھائی تو یار بادشاہ اور تیرے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے، تو ان کو بول میرے باپ نے تو تم پہ جوا ہلکا رکھا تھا، میں تمہاری گردن پہ اور بار رکھوں گا۔ تو وہاں پر بڑے سخت لفظ، اور وہ اس نے لکھا بزرگوں کی مشورت کو نہ لیا اور لڑکوں کی بات پہ لگا۔ اور ویل نون اس بات سے ہے کہ اسرائیل کی تقسیم اسی سبب سے، ورنہ وہ 12 قبیلوں کا ایک ہی بادشاہ تھا سلیمان، داؤد کو، اور وہاں پر آ کے وہ پھر سپلٹ ہو گیا تھا، 10 قبیلے ایک تھا۔ یہ بڑی بات ہے، لیکن اگر غلط مشورہ لینے سے، لیکن یہ کیسی بات ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اس مخصوص کام کا تجربہ تھا، ان لوگوں سے اس نے صلاح لی جو لامحدود تھے۔ لیکن جب محدود لوگوں سے صلاح لی گئی، جب کم عقل لوگوں سے صلاح لی گئی، جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس کام کا۔ اچھا کبھی کبھار اچھا میرے ساتھ ایک دن ہوا، ہمارے دفتر میں کچھ پرابلم ہوا الیکٹریسٹی کا، تو ہمارے جو اے سی ٹیکنیشین تھے، میں نے ان سے کہہ دیا، میں نے کہا یار ذرا ہے چیک کرو یار الیکٹرک تک کی پرابلم ہے۔ انہوں نے اپنی عقل سے، ان کا کام نہیں تھا نا، یہ الیکٹریشین کا کام تھا، یہ اے سی ٹیکنیشین کا کام نہیں تھا،
تو میں نے اے سی ٹیکنیشین سے الیکٹریسٹی کا کام کرنے کے لیے کہہ دیا. اب اس نے کر تو دیا, میں نے کہا تھا اس نے کر دیا, لیکن اس نے کیا تو دوسرے دن یہ ہوا کہ ہماری بلڈنگ میں جہاں پر ابھی بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر شارٹ سرکٹ ہو گیا اور جناب پوری بلڈنگ کی لائٹ چلے گئی. اب ہوا کیا, جو خرچہ میرا 10,000 روپے کا تھا وہ کوئی 17,000 روپے پہنچ گیا. ریزن کیا کہ میں نے کم عقلی سے ایسے شخص سے مشورہ لے لیا. اس نے کہا بھائی میں کر دوں گا, آپ فکر ہی نہ کریں, میں اے سی اور یہ ایک ہی کام ہے. میں نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی, کہہ رہا بندہ تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا. لیکن چونکہ میں نے چناؤ غلط شخص کا کیا تھا, دیکھیں صلاح کار ہو سکتا ہے اچھے ہوں, لیکن کئی دفعہ آپ کو چناؤ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس کی سنیں گے اور کس کی. میں اس کو ہمیشہ یوں کہتا ہوں کہ آپ کس کے گھر میں پیدا ہوں گے اس بات کا فیصلہ آپ کا نہیں تھا. خدا نے آپ کو کسی باپ کے گھر پہ پیدا کر دیا ہے, لیکن روحانی جسمانی طور پر استادوں کا چناؤ کرنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہو سکتا ہے. آپ خود چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کس کی سپردگی میں رہیں گے. اچھے استادوں کا چناؤ کریں, اچھے رہنماؤں کا چناؤ کریں, اچھے مینٹورز کا چناؤ کریں اور اچھے صلاح کاروں کا چناؤ کریں جو آپ کی زندگی کو بہتر بنائیں, آپ کو اور فرنش کریں. کہتے ہیں کہ ہیرے کو پرکھنے کی اور ہیرے کو تراشنے کی صلاحیت کبھی کبھی کسی میں ہوتی ہے. یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. اگر میں کہوں نا تو میرے سامنے وہ کالا کوئلہ ہی ہوگا, لیکن جب کاریگر کے ہاتھ میں جائے گا, جوہری کے ہاتھ میں جائے گا, وہ جناب اس کو تراش دے گا, وہ اس کو ٹھیک کر لے گا. سو یہ جو جوہری ہیں یہ حقیقت میں صلاح کار ہے جو تراش لیتے ہیں, بنا لیتے ہیں شخص کو. سو ان کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. میں ایک دن انڈین ایک وہ دیکھ رہا تھا موٹیویٹرز کی سٹوری, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک شخص کو مجھے ملائیں, اس کے 5 دوست میں پوچھوں گا پیسے, اگر اس کے 5 دوست 25,000 روپے کمانے والے ہیں تو کہہ رہے ہیں اس بندے کا باپ بھی 1 لاکھ کما سکتا. اس کی تھنکنگ 25 سالوں کے اندر ہی رہی. تو بالکل وہ آپ نے جو بات کی کہ جب ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اللہ میں لکھا ہے کہ اچھی عادتوں کو بری صحبتیں بگاڑ دیتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بری صحبتیں ہیں تو اچھے لوگ بیٹھے تو اچھی ہو جائیں گی. اگر آپ پہلے وائس ورسا ہے نا, بالکل الٹ ہو سکتا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے. ایک دفعہ میں نے پیسے پر ڈیوٹی تھی, سب انسپیکٹر, اس نے اس کو پیسہ ملا تھا ہاؤس بلڈنگ فائنینس. اب جب فارغ ہوتے اس نے کہا تھا آج مجھے مشورہ دیا, میں نے کہاں پہ انویسٹ کروں, کہاں انویسٹ. اچھا جو اس کو آپ نے کچھ بتایا نہیں یار اس میں سود ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے. اب وہ مسیح نہیں تھا, دوسرا بندہ تھا ہمارا دوست تھا میرا. میں نے کہا یار بات سنو, آپ مشورہ بھی جو ہے نا, اب اس پہ ہو رہی تھی کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے سود بنتا ہے کہ نہیں, ایک ساتھ ہی کھڑا ہوا ان کا بندہ. میں نے کہا اس سے مشورہ لینا, اس کی 3,000 تنخواہ ہے, تو اس سیٹ سے لینا جو 1 مہینے کا 3 لاکھ کما رہا ہے یا. اب وہ ٹیبل پر بیٹھا, کرسی بیٹھا, اس کو 3 لاکھ پر ڈے بچ رہا ہے, اس کو مہینے بعد 3. تو میں نے کہا اس کی سوچ 3 سے بڑی, بولے گا حرام. اب اس سے پوچھو یہ کام کہتا ہے یار یہ بات آپ نے مجھے باتیں کی بتائی. تو بالکل جتنی جس کی سوچ ہے وہ تو آپ کی رہنمائی کر سکتے. اچھا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کم سوچ والے لوگ غلط ہیں, نہیں, وہ اپنی زندگی اپنے زاویے سے گزار رہے ہیں, لیکن ہم ان لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ایسے شخص ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, نوجوان ہیں جو آگے بڑھنا چاہتا ہے, رول ماڈل بناتے ہیں لوگ کہ یار میں فلانے منگو بن جاؤں, فلانے. میں اکثر اوقات جو میرے روحانی پیشوا ہیں, میں اکثر لوگوں سے بات کہتا ہوں کہ اگر میں ان کا 2% بھی بن جاؤں تو میرے لیے بہت ہے, کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, دن رات خدا کے کام میں کوشاں ہیں. سو میں نے اپنے سامنے اگر میں ایک غلط شخص کی امیج اپنے سامنے رکھوں اور میں کہوں اس کی طرح بن جاؤں, بن تو جاؤں گا لیکن میں اسی کی طرح ناکام رہوں گا جیسا وہ ناکام ہے. تو یہ باتیں بڑی روحانی طور پر بھی بڑی ویلیویبل ہے کہ آپ کس کے ہم شکل ہونا چاہتے ہیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ دن بدن مسیح کے ہم شکل بنتے جاؤ. ایسے ہی نہیں لکھا, نہیں, اس کے پیچھے وجہ ہے, روحانی سبب ہے. مسیح کا یہ دل ہے کہ ہم اس کے ہم شکل بنتے جائیں, جو کہ اس بات کا بھی ایویڈنس ہے, تصدیق کرتی ہے اس بات کی کہ کسی شخص کو دیکھ کر چلنا بہت اہم اور خاص بات ہے. آپ اس کی طرح کے بنتے جاتے ہیں جو آپ کے سامنے رہتا ہے, جس کو آپ دیکھتے رہتے ہیں. بھائی صاحب آج چونکہ ہم بہت اصلاح کے اوپر اور صلاح کاروں کے اوپر بات کر رہے ہیں, سو میرے دل کے اندر یہ بات ہے
why not to make that official announcement as well. آپ کا پروگرام گریس نیٹ ورک پر شروع ہونے والا ہے اصلاح قوم کے نام سے، جس کو آپ ہوسٹ کریں گے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں، اس کے پیچھے آپ کا ذہن اور دل کیا ہے؟ ایک بزرگ خادم نے کہا تھا کہ لاہور آج بھی بن رہا ہے، لاہور آج بھی بن رہا ہے، صدیوں سے اس کی ہسٹری ہے، بادشاہوں کے بڑے محل ہیں وہاں، لیکن ابھی بھی جائیں تو لاہور بن رہا ہے۔ تو کوئی قوم ایک دن میں نہیں بنتی، لیکن میرے اندر یہ جو بڑا، وہ بھی آپ شروع میں بات کر رہے تھے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ہمیں اصلاح لینی چاہیے، تو اصلاح کا جو وہ اصلاح کا مطلب درست کرنا یا کوئی راہ بتانے والا، کاریگر یعنی بنانے والا، تو یہ میرے اندر یہ بوجھ ہے کہ ہم اپنی قوم کو فرض کریں، اس میں ہم جو ہے صرف یہ نہیں کہ ہم روحانی طور پاسٹرز کو بھی بلایا کریں گے کہ وہ ہماری، بے شک روحانی اصلاح کلام یوحنا کا 3 خط اس کا 1 ہی باب میں 2 آیت میں لکھا ہے، اے پیارے جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اس طرح سب باتوں میں ترقی کرے، اور تیسرا تندرست رہے۔ کامیاب مسیح وہ ہے جو روحانی ترقی بھی کر رہا ہے اور سب باتوں میں ترقی، یعنی ایجوکیشن، ویلتھ، ہر چیز میں، اور پھر وہ فٹ بھی فزیکل۔ تو کامیاب معاشرہ یا قوم وہی ہے جو ان تینوں باتوں میں لیول ان کا۔ تو میرے اندر جو یہ بوجھ ہے کہ آج دیکھیں ہمارے شہر کراچی میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ ہمارے لوگ قرض کے نیچے ہیں، اور بہت ساری ایسے وہ کام کرتے ہیں جو غیر ضروری ہیں، ان کی اصلاح کی جائے کہ یہ اس کے بغیر بھی آپ اپنی شادی بیاہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کو رکھ سکتے ہیں۔ پھر ایجوکیشن، بچے میں دیکھا میٹرک انٹر کیا تو ان کو پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے۔ اس پروگرام میں ہم سیاستدان کو بلا سکتے ہیں کہ ہماری قوم کو سیاست کی کتنی ضرورت ہے، لیڈرشپ کی کتنی ضرورت ہے۔ ہم اس میں کسی وکیل کو بلا سکتے ہیں کہ ہماری قوم کو قانون کے بارے میں، رائٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم ڈاکٹرز کو بلا سکتے ہیں، ہم زندگی کے ہر شعبے کے شخص کامیاب جو لوگ ہیں ان کو ہم بلائیں گے، آپ کیسے کامیاب ہوئے، بڑی بات۔ پھر ہم روحانی طور پر پاسٹرز کو بلائیں گے، ہم اپنے جو ہماری فرسودہ رسومات جو ہے، جو جس کا کوئی تعلق نہیں نہ ہمارے ایمان سے ہے نہ بائبل سے ہے، بلکہ وہ الٹا ہمیں مقروض کر جاتی ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں، کبھی کبھی ہم شادی بیاہ میں دیکھا لوگ جو ہے نا بینکوں سے لون لے لیتے ہیں، دیتے جاتے ہیں، اور اتنا وہ کر لیتے ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے ختم تو پھر آدھے جتنا دے غصہ آئیے نا نو سانو برد کی ہو گیا۔ میں اسے یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کے آنے سے نہیں، آپ کی جو عقل آپ نے پہلے استعمال کی، تو ہمیں خدا نے جتنی توفیق دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر بھی جب اصلاح ہوگی، کوئی اچھی اصلاح ملے گی۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے سامنے میری ماموزن بھائی رہتے تھے، تو ان کی جب بیٹوں کو، جب ہم چھوٹے تھے تو شادی والی، تو وہ میری والدہ کو بلاتے کہ پھپھو جی آئیں ہمیں بتائیں کوئی بھی شاپنگ، کوئی بھی کچھ ہو۔ وہ بعد میں کہنے والے ہوئے کہ ہماری یہ کامیاب شادیاں جو ہوئی ہماری پھپھو کی وجہ سے، یعنی اچھی صلاح لینے سے ہم جو ہے نا اچھے کاموں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو میرا یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو ایجوکیشن کے لیے اچھی صلاح دے سکیں۔ ہم قانون کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کئی بار کہ بھئی ہمارے رائٹس کیا ہیں، اور اسی لیے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگوں کو ایسے ہی لوگ الزام لگا دیتے ہیں کہ تو کرسچن ہے، ڈسکریمنیشن کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو بیچاروں کو خود پتہ ہی نہیں کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں اس ملک کے اندر۔ تو یہ اس کے پیچھے پھر آہستہ آہستہ ہم ضرور بڑھتے جائیں گے۔ میری یہ دعا ہے کہ بہت جلدی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر پاسٹر شریف رشید صاحب کا پروگرام گریس نیٹ ورک کے توسط سے اصلاح قوم بہت جلدی دیکھنے والے ہیں۔ ضرور اس پروگرام کو بھی اپنی دعا میں رکھیں، جیسے دیگر پروگرامز آپ کی روحانی برکت کا سبب بن رہے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ آپ زندگی کے ہر ایک شعبے میں آپ کو بتاؤں، جس دن ہم نے ٹیلی ویژن کا آغاز کیا تھا تو اس کے پیچھے ایک بڑا دل تھا کہ ہم اپنے لوگوں کی آواز بنیں، جو کہ کسی نوعیت پر ہم بن بھی رہے ہیں۔ ہمارے جتنے پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ مشنز کے ہوں، دیگر پروجیکٹس ہیں، ہمارا جو اولین مقصد ہے وہ انجیل مقدس کی بشارت اور خدا کی محبت کا ظہور اس دنیا میں ہے۔ اور اس کی محبت ہم پر کیسے ظاہر ہوگی؟ صرف غیر زبانیں بول کر ہی نہیں، بلکہ زندگی کے دیگر حلقوں میں۔ حالانکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی ویلیو کو میں 1% بھی نیچے نہیں کر رہا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم خدا یہ چاہتا ہے کہ تم ساری باتوں میں ترقی کرو، ساری باتوں میں۔ آپ کی ہیلتھ ہو، آپ کے فائنینسز ہوں، روپیہ پیسہ ہو،
وہ آپ کا خاندان ہو، وہ آپ کا چرچ ہو، وہ آپ کی سماجی زندگی ہو، خدا کی یہ اولین مرضی اور خواہش ہے کہ آپ زندگی کے ہر ایک شعبے میں بڑھیں، ترقی کریں، خوب کامیاب ہو۔ آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے لیے اچھے صلاح کاروں کی تلاش کریں، اور اگرچہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو اپنے گرد و نواح میں نظر نہیں آ رہا، تو اسکرین کے اوپر اس وقت ایک نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، ضرور اپنا فون اٹھائیں، ہمیں کال کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی مشاورت دینے والا نہیں ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اچھا مشورہ ہم آپ کو دیں۔ آپ اپنی دعائیں درخواستیں، اپنی گواہیاں ہمیں بھیج سکتے ہیں، ضرور بھیجیں، ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خدا کی قدرت آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گی۔ بس اب ایٹ دی اینڈ آف دا پروگرام میں ضرور چاہتا ہوں کہ آپ کی رہنمائی میں آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے برکت کی دعا کریں، اور اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ خدا بڑی قدرت کو ان کی زندگی میں نازل کرے گا۔ سو اوور ٹو یو۔ جی بالکل، میں پادری صاحب بات کر رہے ہیں صلاح کاروں کی، صلاح کار ہی اصلاح کرتے ہیں۔ تو ہم اس پروگرام میں جیسے آپ نے کہا کہ ضرور ہم لوگوں کی رہنمائی کریں گے اگر کسی کو صلاح کار نہیں مل رہا۔ میں ضرور کہوں گا کہ ہم کوئی بہت بڑے صلاح کار نہیں، ہم اچھے ہم مینٹور کو بلائیں گے، جو جیسے میں نے کہا قانون کے بارے میں جن کے پاس زندگی کے تجربات ہیں، تو ہم ایسے وکیل کو بلائیں گے جس کو میں بھی نہیں قانون سمجھ جانا۔ تو ان نمبرز کے جو آپ کو ابھی پاسٹر صاحب نے بتائے ہیں، ہم اس کی وسیلہ سے آپ کے اور اچھے مینٹور سے آپ کا رابطہ کروا سکتے ہیں، آپ کو جو بھی۔ تو سب سے بڑا جو صلاح کار ہے، میں چاہتا ہوں اس کی بات سنیں، اور وہ خدا کا الہام ہے، وہ خدا کا کلام ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر میں آپ سب کے لیے اور گریس نیٹ ورک کے لیے آپ دیکھنے والے بھی دعا کریں کہ یہ نہ صرف شہر کراچی، ملک پاکستان، ملک دنیا بھر میں بہت سو کے لیے ایسا یہ صلاح کار بن جائے کہ ان کی اصلاح ہونے سے وہ خدا کی بادشاہی میں جانے والا ہے۔ تو دوسرا تیموتھیوس اس کے 30 باب کی 16ویں آیت میں ایسا لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم، دیکھیں کس چیز میں ہماری اصلاح کر رہا ہے، تعلیم، الزام، اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ یعنی یہ ہمارا خدا کا جو الہام ہے، اور وہ خدا کا ایک کلام ہے۔ صحیفے سے مراد صرف یہ نہیں کہ عیسائی کا یا یرمیا کا، جتنے خطوط ہیں یہ سب یہ صحیفے ہیں، یہ صحائف ہیں، بات کلام کی ہے۔ جو خدا کا کلام ہے وہ ہماری تربیت کر رہا، تعلیم حاصل کر رہا۔ جیسے بھی آپ کو یاد ہے، آئی تھنک پچھلے وزٹ پر آپ یو ایس اے میں تھے تو کافی دیر میری آپ سے بات، تو میں اپنے بچوں کے حوالے سے کہ ایک بچے نے انٹر کر لیا، ایک میٹرک، کیا کرنا چاہیے، میرے اندر بھی کچھ تو کچھ تھا نقشہ، بٹ میں نے آپ کی اصلاح دی۔ اور میں آج صبح ڈائری اپنی دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ واقعہ، وہ ٹائم لکھا ہوا ہے، کل کو جب میں میرے بچے کے کامیاب ہو تو میں ان کو دکھاؤں گا یہ میں نے پادری صاحب سے رات 6 بجے آج میں نے چینل وہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی عادت اپنا ہے لکھنے کی، زیادہ میں لکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت اچھی بات۔ تو تعلیم خدا کا الہام، خدا کا کلام، آپ کی بات، الزام نہیں ہوئے مجرم، الزام سے مراد نشاندہی کرتا ہے، جیسے 103:4 میں لکھا ہے کہ چوری کرنے والا، اس میں وہ چور ہے، چوری الزام ہے، چوری نہ کرے۔ اب وہ آگے کیا کر رہا ہے، اس کی وہ اصلاح کر رہا ہے، اور پھر اس کو اصلاح کہتے ہیں کہ اچھے کاروبار کرو، یعنی یہ کلام چوری نہ کرو، کاروبار پہلے الزام بھی اس پر ثابت کرے کہ تو چوری کر رہا ہے، پھر وہ آگے اصلاح کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو، کہ تاکہ تمہارے پاس راست بازوں کے ساتھ سلوک کرنے کے لیے ہو۔ تو اور لکھا راست بازی میں، پھر خدا کا الہام راست باز کی زندگی گزارنے میں مرن میں کس طرح ہم راست زندگی گزار سکتے ہیں، پاک۔ تو آئے ہم دعا کریں بالخصوص گریس نیٹ ورک کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر کی ساری ٹیم کے لیے، کہ جو میں سمجھتا ہوں راست بازی اور پھر دیگر جو تعلیم اور ان چیزوں میں ہماری اصلاح بن رہے ہیں، ان کی دعا کر کے خدا کا الہام ان پر نازل ہوتا رہے اور یہ ہم سب کے لیے تربیت کا باعث بنے۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ نشر کے رب آسمانوں کے خدا، تو جو زندہ ہمارا آسمانی باپ، اور یہ کلام پاک تیرے منہ کا الہام ہے، تیرا سانس ہے، تیرے روح کی نسبت، روح کی قدرت سے تیرے خادموں نے اس کلام کو خداوند ہم تک پہنچایا، جو ہماری رہنمائی اور تربیت کرتا ہے۔ دعا کرتے ہیں بالخصوص گریس نیٹ ورک کے لیے
پاسٹر دانش پیٹر ان کی فیملی کے لیے اور تمام ان بھائیوں کے لیے ان کی ساری ٹیم کے لیے طرح شکر ادا کرتے ہیں۔ اے باپ میں دعا کرتا ہوں گریس نیٹ ورک کے وسیلہ سے اے خداوند نہ صرف ٹاؤنز خاندان نہیں شہر نہیں اے خداوند دنیا کے ممالک اصلاح پانے والے ہوں اور وہ اے خداوند کامیاب ہوتے جائیں جس طرح ہم نے سیکھا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت سے تمہارے ارادے قیام پائیں گے۔ خدا ہمیں تو ایسے مینٹور ایسے صلاح کار گریس نیٹ میں بھیج جو ہماری قوم کو بالخصوص پاکستان کی قوم کی کامیابی کا اے خداوند وہ ذریعہ بن جائیں وہ رہنما بن جائیں اور خداوند تو ہم سب کو اس کام کے لیے استعمال کر بڑی برکت دے۔ ہم سب پہ تیرا فضل اب سے مشتاق ہوتا رہے، تمام دیکھنے سننے والوں کو برکت دے، اسی کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین آمین ہاللویہ۔ میرا ایمان ہے کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے برکت کا سبب بنا ہوگا۔ پہلی بات، مشورہ لینے کے لیے اپنے دل کو ہمیشہ کھولے رکھیں۔ دوسری بات، صحیح لوگوں سے مشورہ لیں۔ ان دو باتوں کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات پھر سے دہرا رہا ہوں کہ آپ کا دل دوسروں کی صلاح اور مشورے کے لیے ہمیشہ کھلا رہے۔ کلام میں لکھا ہے اور یہ دنیا میں بڑی ترقی کا راز ہے کہ ہمیشہ اسٹوڈنٹ بنے رہیں، تعلیم کے لیے تربیت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ یہ مت کہیں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے، وہ جب یہ کہہ دے گا نا تبھی اس کی زندگی میں پروڈکٹیوٹی ختم ہو جائے گی، ہی ول اسٹاپ۔ اور دوسری بات یہ کہ اچھے صلاح کاروں کا مشورہ آپ نے لینا ہے۔ ایسا نہ ہو میری طرح اے سی ٹیکنیشین سے آپ الیکٹریسٹی کا کام کروا رہے ہوں یا الیکٹرک ٹیکنیشین سے آپ اے سی کا کام کروا رہے ہوں۔ ٹھیک شخص کا چناؤ کریں اس اسپیسیفک اسائنمنٹ کے لیے۔ خداوند آپ کو آپ کے پیارے گھرانوں کو بڑی برکت دے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ میں پھر سے آپ سے ملوں گا آپ کے اپنے پروگرام فضل الہی میں۔ Till then, God bless you and God bless Pakistan.